إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وبارك وسلم. يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے بہت مشکل گھاٹی آنے والی، بہت مشکل مرحلے ہیں، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا ہے قیامت میں کیا ہوگی، یا ربی نفسی نفسی، کیونکہ وہ قیامت کا دن مشکل کا دن ہے، بہت مشکل کا دن ہے. قرآن نے اس کے مشکلات کا تذکرہ کیے، بڑا عجیب اللہ نے بیان کیے. بندہ خود سوچ کے حیران ہو جاتا ہے. ایک چیز اللہ نے بنائی، اللہ اس کے جو نا بڑائی کا، اس کی عظمت کا تذکرہ اللہ خود کر رہے. قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے میرے پیارے بندو تم اپنے رب سے ڈرو. یار تو بہت تقوی ہے، ادھر قریب آ میرے یار. اللہ کے بندے، جوان آدمی ہے، ٹیک لگائے، ضعیف ہوگا پھر کیا ہوگا. یا ایھا الناس قریب ہوگا تو زیادہ اثر ہوگا نا. یہ قرآن ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے میرے پیارے بندو تم اپنے رب سے ڈرو. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ میرے بندو قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی ہولناکی بہت ہی سخت ہے. اب اللہ نے بنائے اور اللہ پاک اس کے جو نا ہولناکیوں کو کرے شیء عظیم. اللہ جہاں بھی بڑے بڑے عذاب کا تذکرہ کر رہے، یا عظیم ان کا کہہ رہے، یا علیم. علیم کہتے اندر کا درد دینے والا عذاب. یا اللہ نے کہا شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. آگے بھی اللہ جل جلالہ اس کی بڑائی کا تذکرہ کر رہا ہے اور اس کی ہولناکیوں کا. یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. شروع میں کہا میرے سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ کہ میرے بندو اب تمہارے سامنے جو قیامت کا دن آ رہا ہے، اللہ اکبر، شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ ہے. وحصل ما فی الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا. ہاں کیا فرمایا کہ قبروں میں جو ہوں گے اللہ قبروں سے ان کو پھینک دیں گے اور سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں سامنے آ جائے گی. آگے اس کا تذکرہ فرمایا یوم ترونہا، کہ اے میرے پیارے بندے تو اس دن دیکھے گا کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یہ اپنے بچے کو بھول جائے گی. کتنا زبردست خطرناک دن ہوگا. آج تو امی اپنے بچے کو ساتھ سلاتی ہے، رات کو بیچاری دیکھ رہی ہوتی، یہ نہ ہو کہ بچہ کہیں بیڈ سے نہ گرے، بچے کو ٹھنڈ نہ لگے، بچے کو گرمی نہ لگے. اور قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے. اتنا سخت دن ہے. اللہ اس کی سختی کو بیان کر رہے. اتنا سخت دن ہے کہ بچے کو بھول جائے. دنیا میں عورت بچے کو نہیں بلا سکتی، روتی رہتی ہے. جیسے کیسے بھی ہو، بچہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر دیکھو مرغی آپ نے دیکھی ہے نا، اس کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اب اس بچے کے اوپر اگر بلی اٹیک کرے تو اللہ جل جلالہ نے اس مرغی کے اندر یہ طاقت رکھے، وہ فوراً جو نا اٹیک وہ بھی کرتے بلی کے اوپر. حالانکہ مرغی بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اٹیک کرتی کہ میرے بچے کو میرے سے جدا نہ کرو. گائے کا بچہ ہے اس کو جدا کرو، کیا حال ہوتا ہے، وہ کتنا شور مچاتی ہے. کتیا کا بچہ ہے، ایک بچہ تو چھین لو دیکھ لو، فوراً زبردست اٹیک کرتی ان پر. ایسے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا سخت دن ہے میرے بندو
کہ دودھ پلانے والی عورت کہے گی یا اللہ آپ مجھے سکون دے، باقی اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے مجھے سکون دے. تو اللہ نے اس کے جو نا اس کے بڑائی کا تذکرہ کیا ہے کہ اتنا سخت دن ہے، اس کے مشکلات کا تذکرہ کیا ہے. آگے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا. دیکھو اللہ قیامت کے دن کا عظمت بیان کر رہے، لیکن بات کے اوپر اللہ بات فرما رہے. اتنی بات کافی تھی کہ اللہ پاک خود فرماتے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ سخت ہے، بس یہ بات کافی تھی. نہیں، اللہ نے مزید ہمیں ڈرایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی عورت اتنا سخت دن ہے، مشکل دن ہے کہ اپنے بچے کو بھول جائے گی. آگے عجیب بات فرمائی. اچھا آگے مزید اس سے بڑی عجیب بات فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا کے اوپر کڑی ہو جائے. کتنا عظیم دن ہے. اللہ اس کے عظمت کا تذکرہ کر رہے. مشکلات کا دن ہے. اللہ اس مشکلات کو کیسے عجیب اپنے بندوں کے سامنے بیان کر رہے کہ میرے بندو تم اس دن کو نہ بھولنا. مشکل دن ہے، چھٹکارا کوئی نہیں ہے. کیا فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ. میرے بندو یہ ایسا عام دن نہیں ہے قیامت کا. آدمی اپنے بھائی کو دیکھے گا بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ یار ایسے نہ ہو کہ کہیں میرے سے نیکی نہ مانگے. وہ امہ و ابیہ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا. یہاں دیکھو بیٹے اولاد ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، وہاں بھاگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ماں باپ میرے سے کوئی نیکی نہ مانگے. وصاحبتہ و بنیہ، بیوی کو دیکھ کے بندہ کیسے دیکھو آخری ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سہارا ہوتے ہیں. میاں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ یہ میری بیوی میرے ساتھ رہے، بیوی کا بھی یہی ہوتا ہے کہ میاں ساتھ رہے آخری ایام میں زندگی کے. پچھلے دنوں ہمارے ایک سفید ریش بزرگ ہیں، دوست ہیں، ان کے اہلیہ کا جو نا آپریشن ہوا تو اس نے کہا جی بھائی یہ دعا کرو اللہ نہ کرے جدا نہ ہو میرے سے. اس دن میں اب شادی بھی نہیں کر سکتا، یہ جدا ہو جائے تو پھر میں کیسے زندگی گزاروں گی. لیکن قرآن نے بڑا عجیب فرمایا کہ میرے بندو دیکھو یہ قیامت کا دن بہت سخت ہے. کیا فرمایا کہ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بندہ اپنی بیوی سے بھاگے گا. یہاں جدائی برداشت نہیں ہے، وہاں اتفاق برداشت نہیں ہے، بھاگے گا. وَبَنِيهِ، بیٹوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک بندے کو اپنے حال چڑھا ہوگا اپنے گناہوں کے بنسبت. کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی آدھی پنڈلی تک پسینے میں، آدھی پنڈلی تک، کوئی آدھے ران تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ناف تک، کوئی یہاں تک، کوئی بالکل سر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اپنے گناہوں کے اندر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ہولناکیاں بیان کی، ان کی سختیاں بیان کی، اور ایسے فرمایا کہ عائشہ اس دن لوگ ننگے مننگے کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ جب ایسا دن ہے آپ اتنی ہولناکیاں بیان کر رہے، لوگ ننگے کھڑے ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عائشہ وہ اتنا سخت دن، اتنا مشکل دن کہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے. ہر ایک بندے کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک بندے کو. انبیاء علیہ السلام کتنے دیکھو، جو ہے نا نوح علیہ السلام نے، قرآن نے کیا فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. 950 سال انہوں نے محنت کی، 950 سال. قرآن نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میرے رب میں نے قوم کو دن رات تیری طرف بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ جب بھی بلاتا ہوں تو یہ تو بھاگ جاتے، سنتے نہیں ہیں. انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب بھی میں بلاتا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے، لتغفر لہم، اللہ کہ تو ان کو معاف کر دے. جعلوا اصابعہم، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، واستغشوا ثیابہم واصروا، اور کپڑا ڈال دیتے ہیں منہ کے اوپر. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اللہ میں نے علی الاعلان بھی بلایا، چھپ چھپ کے بھی بلایا. یہ سنتے مانتے نہیں.
اس دن یہ پیغمبر جس نے 950 سال محنتیں کی، مشقتیں برداشت کی، اور جناب امت کو بلا بلا کے روئے دوئے، بہت زیادہ روئے اللہ کے سامنے، یہی پیغمبر کل قیامت کے دن کہے گا یا رب نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک پیغمبر کو تو اللہ نے فرمایا، انہوں نے اپنے بیٹے اور بیوی کی بات کی تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بد عمل ہے، فلا تسألنی، میرے سے مت مانگ ان کے بارے میں، تجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ ازلی بدبخت ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اللہ کا حکم ہوا کشتی بناؤ، بیٹے سے کہا یا بنیا ارکم معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، دیکھو نافرمان مت بن۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال سآوی، بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کی طرف چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کے دن اللہ کے عذاب سے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ وحال بینہم الموج، قرآن نے کہا بیٹا اور باپ کے درمیان پانی آ گیا، فکان من المغرقین، ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ آگے فرمایا وقیلا، اللہ نے کہا میں نے حکم دیا یا ارضو، اے زمین ابلعی ماءکی، اپنا پانی نکال، زمین ابلنے لگا، پانی نکلنے لگا، ویا سما واقلعی، اور اے آسمان پانی برسا، وغیض الماء، اور پانی جوش مارنے لگا، واستوت علی الجودی، اور جودی ایک پہاڑ ہے اس کے برابر پانی ہو گئے، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو قیامت کے دن انبیاء بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ بچا دے، یا اللہ بچا دے۔ دنیا میں تو ہم نے آپ سے اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں مانگے، لیکن آج نہیں مانگتے آپ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اس دن میرے بندے دیکھے گا کہ ہر حمل والی عورت حمل گرا دے گی اور اوپر کڑی ہو جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ، آگے بھی اللہ عجیب بات فرما رہے ہیں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اے میرے بندے تو قیامت کے دن لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ نشے کی حالت میں ہے، انہوں نے کوئی نشہ پیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ کوئی نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اور فرمایا میرا عذاب بہت سخت ہے، میرے عذاب کی وجہ سے ان کو ایسے نظر آئے گا کہ نشہ چڑھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بڑا عجیب عجیب حالات ہمارے اوپر آنے والے، عجیب عجیب حالات۔ اب نزع کی حالت ہے، حضور مبارک نے اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت، اللہ موت کی سختی سے پناہ مانگتے۔ وہ جو غرارہ شروع ہوتا ہے نا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ جل جلالہ توبہ قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک غرارہ شروع نہ ہو، اللہ اس وقت تک توبہ قبول فرماتے۔ تو اس لیے اور بھی اللہ نے جو ہے نا قیامت کے دن کے بارے میں بڑا عجیب عجیب جو ہے نا اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا۔ ایک اور 17ویں پارے کے شروع میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آیا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آیا، وهم فی غفلۃ، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اور منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں اللہ کے عذاب سے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ملے گا، الذین یخشون ربہم، یعنی اپنے رب سے ڈرو، بالغیب، بن دیکھے، اپنے رب سے ڈرو بن دیکھے، اللہ اپنے رب سے ڈرو، یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ایک اور جگہ فرمایا 17واں پارہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کر دیں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کر دیں گے، انصاف کا ترازو ہوگا، کوئی کمی کوتاہی اس میں نہیں ہوگی۔
اور آگے بڑا عجیب فرمایا لیوم القیامت، قیامت کے دن فلا تظلم نفس شیئا، کہ قیامت کے دن کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو اللہ کا بڑا قریب ہے، یہ اللہ سے بڑا دور ہے، یہ مال والا ہے، یہ حال والا ہے، یہ قال والا ہے، نہیں بھائی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگرچہ بندہ اتینا بہا، اگرچہ بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل لے کے آئے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی عمل لے کے آئے گا، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی ہم پیش کر دیں گے۔ اور اب بہت عجیب فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں، ہم پھر تمہارا حساب لیں گے۔ کیا فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ نے فرمایا میں تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ تم یہاں چھپ چھپ کے جو اشارے آنکھوں سے کر رہے ہو ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سینوں کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے اللہ نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں، کوئی چیز میرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے کائنات میں۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اس دن کے لیے اللہ پاک ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ اللہ جل جلالہ نے جو نا قیامت کا تذکرہ کیا ہے اس میں فرمایا ھذا یوم الفصل، آج فیصلے کا دن ہے، قیامت فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، اور ہم جو ہے نا پچھلے لوگوں کو بھی جمع کر دیں گے، تمہیں بھی اور پچھلے سب کو جمع کر دیں گے، آدم کے زمانے میں گزرے ہوئے لوگوں کو قیامت تک آنے والے سب کو اللہ نے فرمایا ہم جمع کر دیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اور یہ ایسا دن ہے کوئی میرے سامنے بات نہیں کر سکے گا، کیونکہ دنیا میں معذرت کا بات کرنے کا بھائی میں نے موقع دیا تھا، تم نے تو دنیا میں میرے سے معذرت کوئی نہیں کی۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، آج ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے سامنے معذرت کرے، کوئی معذرت کا دن نہیں ہے آج۔ ھذا یوم لا ینطقون، آج بولنے کا دن نہیں ہے، خاموش رہو، ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، کیونکہ دنیا میں ہم نے تمہیں موقع دیا تھا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میرے بندو ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس نے بننا سورنا تھا، انسان بننا تھا، وہ انسان بن کے آ جاتا۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو میرے انبیاء بھی آ گئے۔ فذوقوا، چونکہ دنیا میں تم نے مجھے کوئی ٹچ نہ کیا، فذوقوا، اب تم جہنم کا عذاب چکو، فما للظالمین من نصیر، اور ایسے گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں ہے آج۔ تو اس لیے ایک جگہ تو بڑا عجیب فرمایا 21ویں پارے میں وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم نے تمہیں بھی بلا دیا جیسے تم لوگوں نے میرے ملاقات کو بلایا تھا، آج ہم نے تمہیں بھی بلا دیا۔ انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکو، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس لیے دوستو یہ آج اللہ جل جلالہ نے موقع دیا ہے کہ وہ بڑے بڑے مشکل پریشانیاں جو ہمارے سامنے آئیں گی ہم کیا کریں گے اس دن، کہ جس دن کوئی جو ہے نا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ ایک جگہ تو بڑا عجیب اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا اس دن انسان یہ چاہے گا، یہ پسند کرے گا کہ جو ہے نا اس عذاب من عذاب یوم اذن ببنیہ، یا اللہ ہاں آج کے دن کے بدلے میں، آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں میرا بیٹا لے لو، جی من عذاب یوم اذن ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اللہ میری بیوی لے لو مجھے نجات دو، میرا بھائی بھی لے لو اللہ مجھے نجات دو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اللہ میرا سارا کنبہ خاندان لے لو مجھے نجات دو، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اللہ روئی زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں سب لے لو مجھے نجات دو، ثم ینجی، مجھے نجات دو۔ ارشاد ہوگا کلا، ہرگز نہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تمہیں موقع دیا تھا، اس دن معذرت کرنی تھی، میرے سامنے رونا دھونا تھا، تم تو میرے سامنے نہیں روئے، تم نے تو مجھے معذرت نہیں کی،
دنیا میں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئی فوراً معذرت کی، اور ہم تیرے سے ناراض رہے، مصیبتیں ہم نے بھیجی، تم لوگوں نے تو ہماری طرف کوئی معذرت نہیں کی، اس لیے آج ہم تمہیں کوئی نہیں سنیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم لوگ جو ہے اس کے بارے میں سوچے کہ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ہم سے ایک ایک منٹ کا اور ایک ایک گھڑی کا اللہ نے حساب لینا ہے، اور یہ ہر بندے کو سوچنے کی بات ہے۔ اگر میں پیش کیا جاؤں، ہاں جی، اور قرآن میں کیا ہے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہاں تو چپی چورے کوئی گناہ کی نا، کیا کہہ رہے کہ جی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، قیامت میں یہ اپنا عمل نامہ جو ہی پیش ہوگا، حدیث قرآن میں کیا ہے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ جب اس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو یہ لوگوں کو کہے گا پڑھ لو میرا نامہ اعمال۔ فاما من اوتی کتابہ، دائیں ہاتھ میں ملنے والے کیا کہے گا، میرا نامہ اعمال پڑھ لو، جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حساب، مجھے یقین تھا اللہ ایسا معاملہ فرمائیں گے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، خوشی کے زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بڑے درجات میں ہوگا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے، تو علماء نے لکھا ہے جو ہے نا مفسرین نے کہ یہ بائیں ہاتھ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے پیٹھ کی طرف سے پیٹ کی جانب نکل آئے گا، اور اس کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، اور ارشاد ہوگا، یہ کہے گا واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو بھی بائیں ہاتھ میں ملے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے اللہ کاش مجھے عمل نامہ نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیہ، اور میرے ساتھ تو ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ آگے اللہ نے فرمایا، یہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کیا ہوا کہ قیامت برپا ہو گئی، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت تو میرے سے چینی گئی، ہلاک ہو گئی۔ پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے ارشاد ہوگا، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اور جکڑ لو۔ تو اس لیے بھائیو، ہم سب سوچے اس دن کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے۔ خدا نہ خواستہ دیکھو، یہ آج جو ہے نا کوئی تنہائیوں میں ہم گناہ کر رہے، کوئی علی الاعلان بدماش ہو کے کر رہے، کوئی کیا کر رہے، کوئی کیا کر رہے، سوچنے کی بات ہے۔ ایک چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے قرآن نے کیا فرمایا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، بندہ اپنا عمل نامہ دیکھ کے کہے گا، اے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے عمل نامے کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، اللہ میں نے چھپ کے کوئی گناہ کیے وہ بھی اس نے لکھا ہے، لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی لکھا ہے، چھوٹا بڑا سارے گناہ اس نے لکھے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن نے کہا ہے جو کچھ کیا ہوگا سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم سوچے کہ جو نا ہم نے اس دن کے لیے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو کہ اللہ ہمیں کیا ہو گیا تھا کہ ہم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، آخرت کے بارے میں نہ قیامت کے دن کے لیے نہ حشر کے دن کے لیے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے ہمیں میرے دوستو یہاں دنیا میں موقع دیے کہ جو ہے نا ہم اپنے اللہ جل جلالہ کو راضی کرے، اور جو ہے نا یہ قرآن کے 26ویں پارے میں کیا فرمایا، قال لا تختصموا لدی، یہ بندہ فرشتے سے کہے گا کہ یہ گناہ آپ نے لکھا ہے، وہ کہے گا ہاں تو نے فلاں وقت نہیں کیے، تو اللہ ارشاد فرمائے گا اب میرے سامنے مت جھگڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میرے بندے کیا میں نے تیری طرف وعید نہیں بھیجی تھی، میں نے تجھے ڈرایا نہیں تھا، ما یبدل القول لدی، آج کے دن میرے سامنے تمہاری باتیں نہیں بدلی جائے گی، جو کچھ تو نے کیا ہوگا یہ لکھا ہوا ہے، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم، اور پھر ارشاد ہوگا کہ ہم جہنم سے کہیں گے، حل امتلأتی، تو بھر گئے، تو جہنم کہے گا وتقول حل من مزید، یا اللہ مزید بھیج دو۔ آگے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب،
جو رحمان کو بن دے کے ڈرا، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ سے ڈر رہا ہے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع اللہ والا دل لے کے آیا ہے، بنا ہوا دل لے کے آیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ارشاد ہوگا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، اب ہمیشہ ہمیشہ تو نے اس میں رہنا ہے، لہم ما یشاءون فیہا، اور اس جنت میں اور اس سلامتی والے گھر میں جو تو چاہے گا میرے بندے وہ ہو کے رہے گا، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہم مزید بھی مہربانیاں کریں گے۔ اور پھر اللہ نے آگے بڑا عجیب ارشاد فرمایا، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، میرے بندو اس قرآن کے اندر یہ نصیحت ہے جس کا دل ہو، یہ قیامت کی ہولنا کیا، حشر کی، پولیس رات کی، اور جناب نام اعمال کی، یہ بات تو اس بندے کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، اول قسم او شہید، یا جو ہے نا صحیح توجہ دھیان سے بات سنیں، یہ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس دن کے بارے میں اللہ ہمیں بھی تیاری نصیب کرے۔ میرے دوستو یہاں دنیا میں چند دن رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جانے۔ دیکھو کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، 20 سال ان کو قبروں میں ہو گئے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اس کو۔ اس لیے مفتی جو ہے تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ہے نا ان کو اپنے ابو مولانا یاسین صاحب نے نصیحت کی کہ بیٹے موت کے بعد تو سب بلا دیتے ہیں لیکن تو جلدی نہ بلانا، تو جلدی نہ بلانا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابا جان کیسے جلدی نہ بلائے؟ کہہ رہے جیسے دیکھو جیسے رمضان میں تو نے اپنے لیے کپڑا خریدا ہے تو تو نے میرے لیے بھی خریدا ہے، میں دنیا سے چلے جاؤں گا لیکن مجھے بھولنا نہیں ہے، مجھے جو ہے نا کپڑا دے کے جانا ہے۔ تو رمضان میں میرے لیے کپڑے خریدو، بقرعید میں میرے گائے میں میرا حصہ رکھو، جب بھی صدقہ کرو میرے نام کا صدقہ کرو۔ ایسے کئی باتیں ان کو ارشاد فرمائیں۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے مرتے دم تک اپنے ابو کا تمام کاموں میں حصہ رکھا، کہ میرے ابو کی نصیحت ہے۔ تو پھر انہوں نے لکھا ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھا خواب میں، تو مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ابو نے مجھے کہا بیٹا وہ تمام چیزیں تیری میری طرف پہنچ رہی ہے جو تو مجھے بھیج رہے، تو ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہے، یقین کرو آپ کو ایسے شہزادے ملیں گے، وہ آپ کو کہے گا جی ہمیں تو 5 سال ہو گئے ہم قبرستان نہیں گئے والدین کے قبر، 2 سال 10 سال۔ کچھ ایسے شہزادے میں ملیں گے کہ ان کو اپنے والدین کے قبر کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ گئے بس بات ختم، جہاں آپ بدماشیاں کسی اور کی شروع ہو گئی۔ جو آج سے 100 سال پہلے کہا کرتے تھے یہاں یہ میرا گھر ہے، میری دکان ہے، میری فیکٹری ہے اور یہ میرے پیسے، آج وہ بیچارے نہیں ہیں، آج ہم لوگ کہہ رہے جی یہ میرا ہے اور میرا ہے۔ کل ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ کوئی اور یہاں ہوگا، وہ کہے گا جی یہ میرا ہے۔ تو بھائی یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں سارے مسافر ہیں۔ بس وہ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسا رہے جیسے ایک مسافر۔ دیکھو ہم نے کراچی جانا تھا تو بیچ میں کئی اسٹیشن آئے، ہم کسی اسٹیشن پہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکے بلکہ ہم کراچی پہنچ کے ہم اترے، یا راہ گزر، راستے سے گزرنے والا نے دیکھا بہت سخت گرمی ہے، تھوڑی دیر یہ سایہ ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤں گا، تھوڑی دیر سایہ لے کے پھر روانہ ہو گیا اپنے مقام۔ تو حضور مبارک نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہ گزر، ہمیشہ کے لیے نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہمیشہ کوئی رہے گا، ہم نے تو جانا ہے۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی جہاں ہمیشہ ہمیشہ لیٹنا ہے، سونا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں جائیں، اس کے لیے کہاں کتنی تیاری ہے۔ آج یقین کرو سفید ریش لوگ بھی نہیں چاہ رہے کہ ہم مرے، جوانوں کی بات تو اور ہے۔ وجہ یہ ہے دیکھو ہمارے سامنے بہت اندھیرے ہیں، آج تک ہم نے سچی سچی توبہ بھی نہیں کی کہ اللہ معافی تلافی کرو بس معاف کرو، اور اللہ جو تو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ تو حدیث پاک میں ہے کہ اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اب مغرب کی اذان کے وقت ایسے اللہ اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اے میرے دن کے گناہ گارو
اب آؤ اب تو مغرب ہو گئی توبہ کر لو، انتظار میں۔ فجر کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے ایسے رحمت کا ہاتھ پھیلا کے، اے دن کے رات کے گناہ گارو، رات تو ایسے غفلتوں میں گزاری اور گناہوں میں گزاری، اب تو صبح ہوگا، اب تو آ جاؤ۔ تو اللہ تو انتظار میں، وہ تو چاہ رہے میرے بندوں میں کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، کوئی ناکام نہ ہو۔ بھائی جس نے اپنے ہاتھ سے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے اتنے خوبصورت بندوں کو پیدا کیا، وہ کب چاہے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ اس زمین کے اوپر نافرمانوں کو مت چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑے گا یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گا، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور گناہ گاروں کے بچے بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نہ چھوڑو۔ تو اللہ نے تو پیغمبر کی بات سنی، وہ کشتی بنی، قوم غرق ہو گیا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کوئی مٹکے بنا رہا ہے، مٹکے انہوں نے بنائے، ایک دن بنائے، دوسرے دن وہ مٹکے خشک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ اب پانی ڈالنے کی بات ہے، پانی نکالنے کی بات ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ جتنے مٹکے بنائے اس کو توڑ دو۔ تو حضرت نوح نے عرض کی کہ اللہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کتنے مشکل سے یہ مٹی گوندھ لی اور پھر اس کے اندر یہ چیز ڈال لی، پھر مٹکا بنایا بڑے مشکل سے، اللہ اتنے مشکل گھاٹیاں گزار کے میں نے مٹکے بنائے، اب تیرا حکم ہے اس کو توڑ دو۔ تو اللہ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کو بنایا ہے اور تو مجھے توڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو وہی آئی، اے نوح جس وقت تو کہہ رہا تھا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین کے اوپر ایک کو بھی نہ چھوڑو، کیا وہ میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے بندے نہیں تھے؟ میرے بندوں کے بارے میں تو کہہ رہا تھا مت چھوڑ، جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، خوبصورت بنایا، اور تو نے اپنے ہاتھ سے توڑے مٹکے بنائے، تو اس کے بارے میں پریشان ہو رہے، اور اپنے ہاتھ سے میں بنائے ہوئے بندوں کو کیسے میں جہنم میں بیچتا؟ تو اس لیے اللہ انتظار میں ہے کہ بندے میرے سامنے آئیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو، میرے سے صلح ہو، اور یہ میرے سے راضی ہو، میں ان سے راضی ہوں، بس جنت میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو دنیا میں اپنے رب سے راضی تھا، مرضیۃ پھر اللہ بھی تیرے سے راضی ہوا۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تو اسی انتظار میں ہے کہ کوئی بھی یقین کرو کہ جہنم میں نہ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے طبقات بتائے تو آپ بہت روئے اور عرض کیا کہ اللہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، اتنی ہولناک یہ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ میری امت تو نہیں برداشت کر سکتی۔ اس لیے پھر عرفات میں مولانا ترجمی صاحب فرماتے 5 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے تک آپ اونٹنی مبارک کے اوپر آپ روتے رہے 7 گھنٹے تک آپ نے دعا مانگی کہ اللہ امت کو معاف فرما دے، یا اللہ امت کو بخش دے، فری میں معاف فرما دے۔ یہ اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو میرے دوستو، اور ہم لوگ جو ہے نا اتنی غفلتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، صبح بھی غفلت میں، دن بھی غفلت میں، رات بھی غفلت میں، اور ایسے غفلتوں کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھو آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں۔ یقین کرو اب تو میرے دوستو ہمارے پاس زندگی کے ایام ختم ہونے والے ہیں، ہم نے وہ زندگی گزار دی، اب تو اترنے والی زندگی۔ اب پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، آ جاؤ میرے بندو، اور ہم حاضر ہو خالی ہاتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی ذکر ہے کوئی ہمارے پاس، نہ کوئی ایک دن ایسا ہے کہ جس میں ہم نے اللہ سے کوئی صلح کی ہو، اللہ کو ناراض نہ کیا ہو۔ یقین کرو ہم اپنے بس کے مطابق گناہ کرتے رہتے، آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، سوچ کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ پاؤں کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، بس ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، صحیح سلامت جسم دیا ہے، یقین کرو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، صحیح سلامت دل دیا ہے، صحیح سلامت ہاتھ پاؤں دیے، کتنی زندگی ہم نے اچھے صحت میں گزاری ہے۔ اس وقت تو ہمیں کوئی اللہ یاد نہ آیا،
لیکن اللہ پاک حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آخری ایام تھے دن کے، تو چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، شاگردوں نے چارپائی کے اوپر حضرت کو لٹایا، حضرت نے کہا مجھے زمین کے اوپر لٹا دو، زمین کے اوپر لیٹے اور سفید بال اور سفید داڑھی زمین کے اوپر مل رہے، یا اللہ عبداللہ ابن مبارک کو اگر تو نے معاف نہ کیے تو عبداللہ ابن مبارک کا کیا بنے گا؟ اور عبداللہ ابن مبارک وہ بزرگ ہیں 30,000، کتنے 30,000 ان کے پاس حدیث پڑھنے والے ہوتے، 30,000 مجمع کو پڑھانے والے، وہ زمین کے اوپر سفید داڑھی رکھ کے مل رہے رو رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے آخری ایام تھے تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ مجھے زمین کے اوپر لٹا دو، اور وہ بار بار اپنی داڑھی پکڑ کے رویا کرتے تھے، اے عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تیرا کیا بنے گا؟ اور عمر وہ آدمی ہے کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن اللہ جل جلالہ کے خوف سے اتنا رو رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے انبیاء کے بعد بڑے درجے کے صحابی، بڑا آدمی، حضور مبارک کا فرمان ہے میں سب صحابہ کا بدلہ دے چکا ہوں، حضرت ابوبکر کا بدلہ باقی ہے، قیامت میں اللہ حضرت ابوبکر کو راضی کریں گے۔ لیکن وہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے، کبھی کہتے ہیں اللہ، جانور کو دیکھتے کہتے ہیں اللہ میں ایک جانور ہوتا آج میرے سے حساب نہ ہوتا، مومن کے بدن کا بال ہوتا کاٹ دیا جاتا، میرے سے حساب نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے اللہ کے خوف سے روتے، نفس سے پریشان ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی نے دیکھا، گھر کے باہر تشریف فرمایا تو پوچھا کہ حضرت کیوں بیٹھے؟ کہہ رہے مسئلہ ہے۔ وہ بندہ کان سے گئے واپس آیا، پھر دیکھا حضرت عمر پھر بھی بیٹھے تو پوچھے کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے میری جوان بیٹی ہے گھر میں اور میری اہلیہ گھر میں نہیں ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ شیطان مجھے کوئی دل میں بات نہ ڈالے، اس لیے میں باہر بیٹھا ہوں۔ ایسے صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ تو میرے دوستو دیکھو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی، صحبت سے کام بنے۔ حالانکہ حضور مبارک کو جب نبوت ملی، نبوت تو حضور کے پیدائش سے پہلے حضور کو ملی ہے، جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ سچے ہیں، بس کلمہ پڑھا دو، میں نے کوئی تحقیق محقیق نہیں کرنی، اور جناب وہ مسلمان ہو گئے۔ اگلے دن 5 لوگوں کو لے آئے بغیر تحقیق کے، بس جی صحیح ہے، اور حضور کے ساتھ غار میں، سفر میں، حضر میں، بس آپ کے ساتھ ہی رہے۔ چلتے چلتے بات یہاں پہنچی، حبیب اور محبوب بنے، ایسے حضور سے دل لگی، ایسے حضور کے اوپر مر مٹنے والے، یہاں تک کہ قبر مبارک بھی اکٹھے بنے، ایسے جو نا حضور سے محبت، مر مٹنے والے حضور کے اوپر، یہاں تک کہ 9 سال کی بچی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ حضور کے نکاح میں دے دی۔ کسی کتاب والے نے لکھا ہے کہ اما عائشہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ گڑیا اور اپنی چیزیں نہیں ہوتی کھیلنے کی وہ بھی ساتھ لے کے گئی تھی، لیکن یہ سوچا تھا ابوبکر نے کہ میرا حضور سے رشتہ قائم ہو جائے۔ تو اس لیے دیکھو اس زمانے میں بھی جو بنے میرے دوستوں وہ صحبت کی وجہ سے بنے، آج بھی جو صحبت سے جدا ہوگا وہ خراب ہوگا، مسئلہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ صحبت کی وجہ سے آج بھی بنے گا، پہلے بھی بنے آج بھی بنے۔ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کیسے ڈرے؟ وکونوا مع الصادقین، میرے بندوں نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، خود بخود تمہیں میری خوف تمہارے دل کے اندر آ جائے گا۔ تو اس لیے آج بھی اللہ پاک جل جلالہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اللہ سے بندہ ڈرے گا تو وہ تب ہو سکتا ہے کہ بندہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ دیکھو جی سورہ کہف میں اللہ نے ایک کتے کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ ناپاک نجس العین جانور ہے، جس برتن میں پیے تو اس برتن کو 3 مرتبہ 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے تب پانی، حالانکہ اس کا لعاب بھی ناپاک ہے۔ لیکن کچھ لوگ ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے، کہف غار کو کہتے ہیں، اور ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا۔
اور وہ کتا غار کے باہر بیٹھا رہا اپنے پاؤں بچھا کے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، حالانکہ کتا ناپاک ہے، اور قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ اصحاب کہف کا کتا غار کے باہر بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. اور جناب اللہ جل جلالہ نے کتے کا تذکرہ قرآن میں کیا. یہ کیوں کیا؟ کہ یہ نیک لوگوں کا ساتھ ہو لیا. اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 10 قسم کے جانور جنت میں جائیں گے. ایک یہ کتا بھی انسانی شکل میں، یہ بھی جنت میں جائے گا. اور ہمارے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا کہ جب یہ کتا جنت میں جائے گا اور ہماری طرف دیکھ کے کہے کہ تم تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو، تم نے نیک لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا، جہنم میں جا رہے ہو. میں کتا نجس، میں نے نیک لوگوں کا ساتھ ہو لیا، میں جنت میں جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کتنی شرمندگی ہوگی کہ ایک جانور ہمیں کہے نیک لوگوں کا ساتھ تم نے چھوڑ دیا، تم سے جہنم میں جا رہے. تو اس لیے دوستو ہم لوگوں کو سوچنے کی بات، آج بھی اگر ہم لوگ جو ہے نا نیک لوگوں کا صحبت اختیار کرے، اللہ جل جو اپنے قدرت طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہیں انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہو تو اللہ آج بھی آگ کو گلستان بنا سکتا ہے. حالانکہ اس زمانے میں لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو گئے، حضور کے ساتھ صحابہ کہاں سے آئے. حضرت عمر حضور کو نعوذ باللہ من ذلک قتل کرنے کے لیے گئے، اور حضور نے دعا مانگی تھی اور جناب اللہ نے بدل دیا. ایک اور جو ہے نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. وہ مدینہ شریف میں تھے، ان کو پتہ چلا تھا کہ آخری پیغمبر جو آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. مدینہ شریف میں یثرب اس وقت نام تھا، یہاں تشریف لائیں گے. تو وہ اپنے جو ہے نا باغ میں کاشت کر رہے تھے، کھجور کے درختوں میں. اس کو کسی نے جا کے بتا دیا کہ جس بندے کا آپ کو انتظار ہے وہ تو مدینہ تشریف لائے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام مسجد نبی علیہ السلام جب پہنچے، جب دیکھا آپ کا چہرہ انور، تو وہ کہتے ہیں کہ عرفت ان وجہ لیس کذاب، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. فکان اول ما قال، پہلی بات جو حضور نے فرمائی، یا ایھا الناس افشوا السلام. کہہ رہے میں نے تورات اور انجیل میں یہ پڑھی تھی کہ آخری پیغمبر ایسا ہوگا، چہرہ ایسا ہوگا. میں نے جب چہرہ دیکھا تو میں نے کہا عرفت ان وجہ لیس کذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. فکان اول ما قال، پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام عام کرو. عرفت ولم تعرف، تو جانتا یا نہیں جانتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہا کرو. پہلی بات. دوسری بات اطعم الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. وصل الارحام، صلہ رحمی کرو. صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. ادخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں نے تو تورات انجیل میں پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر یہی بات کہے گا، تو میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ مجھے تو کلمہ پڑھا دیجیے. تو کہہ رہے فوراً حضور نے کلمہ پڑھایا. اب مجھے ایک اور بات کا انتظار تھا کہ کب محبوب علیہ السلام اپنا کرتا مبارک اتاریں گے اور میں کمر کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش دیکھوں گا، وہ مہر جو تھا. کہہ رہے ایک دن میں مسجد نبی علیہ السلام میں بیٹھا تھا تو میں اس انتظار میں تھا کب موقع ملے میں فوراً. تو کہہ رہے حضور مبارک کو تو وہی ہوتی تھی، فوراً وہی آئی کہ اے میرے محبوب عبداللہ ابن سلام اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ آپ کا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اتارا تو حضرت عبداللہ ابن سلام ایسے کنکیوں سے دیکھ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا جلدی آؤ، جو دیکھنا ہے دیکھ لو. تو فوراً آئے اور آپ کے
کمر مبارک کے اوپر محمد رسول اللہ لے کے وہ فوراً ان کو بوسہ دیا۔ تو حضور مبارک نے پوچھا ہو گئی تسلی؟ یا رسول اللہ ہو گئی۔ تو ایسے دیکھو یہ یہود کے جو ہے نا یہ عالم تھے، لیکن حضور کی صحبت میں آئے، اللہ جل جلالہ نے ان کو بھی اسی لسٹ میں شامل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ اولئک حزب اللہ۔ تو آج بھی میرے دوستو تا قیامت یہی ہے، تا قیامت اللہ نے یہ قانون بنایا، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے نیک بنو گے، بروں کے ساتھ ہو جاؤ گے خود بخود بندہ برا بن جاتا ہے۔ یقین کرو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا علماء کے اولاد دنیا کے بہت بڑے گناہ گار بنے، اور گناہ گاروں کے اولاد ہم نے دیکھے بڑے بڑے ولی بنے۔ ہمارے علاقے کے بدماش آدمی کا جو نا پوتا آج دوسرے تیسرے درجے میں عالم بن رہا ہے، اور ہم نے علماء کے گھروں میں دیکھا بہت عجیب عجیب لوگ نکل آئے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے بارے میں کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو میرے دوستو جو بھی ان کے ساتھ ہوگا اللہ جل جلالہ آج بھی ویسے ہی معاملات فرمائیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج بھی جو ہے نیک لوگوں کا صحبت اختیار کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں کیا فائدہ ہوگا؟ ہر وقت بندے کے اوپر ایک حال رہتا ہے۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا قال را بگزار مرد حال شو، قال باتیں چھوڑ دو کہ ایک حال والا آدمی بن، کہ ہر وقت تیرے اوپر اللہ کی محبت کا حال ہو، حضور کی محبت کا حال ہو، نماز شوق سے پڑھنے کا حال ہو، قرآن پڑھ رہے ہو رو رہے ہو، ہاں جی سجدے میں رات گزارنے والے اور رکوع میں رات گزارنے والے، ایسا اپنے اوپر ایک حال طاری کرو۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش را جی مرد کامل مرد پامال شو، کہ رے ایک بڑے آدمی کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے، مل جاؤ اس کے ساتھ، اللہ تجھے بھی اونچا بنا دے گا۔ تو اس لیے دوستو آج بھی اللہ جل جلالہ نے، ہم نے دیکھا زمانے کے بہت عجیب عجیب لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو لیا، اللہ نے ان کو بنا دیا۔ تا قیامت اللہ کا یہی قانون ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر جو ہے نا بہت مشکل گھاٹیاں آنے والی، اس کے لیے تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم جو ہے نا ڈیلی میرے دوستو توبہ کرے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ بس صبح جو ہے نا ہمارے حضرت نے فرمایا ایک بندہ اپنے بیڈ میں سو رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی کا خوف نہیں ہے، اور یہ اپنے بیڈ میں اپنے کمرے میں امن میں یہ کلمہ پڑھ کے نہیں سوتا، تو یہ جو نا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح لینے آئیں گے اور عجیب شکل و صورت میں آئیں گے، تو اس وقت یہ کلمہ پھر پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جو سکون میں نہیں پڑھ سکتا اس وقت کیسے پڑھے گا؟ اس لیے مرتے جو نا سوتے جاگتے بندہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوتے جاگتے، تاکہ جو نا اگر زندگی کی آخری جو نا رات ہو تاکہ کلمے کے ساتھ بندہ جائے۔ صبح اٹھے تو لا اللہم الحمدللہ الذی اطعمنا کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا، تاکہ ایمان دوبارہ تازہ ہو۔ جددوا ایمانکم، کیف یعرف نجدد ایمانا؟ قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تو کلمہ پڑھتے سوتے پڑھتے جو ہے نا سوتے جاگتے کلمہ پڑھے۔ ہمارے حضرت نے پچھلے باوضو رہے، توبہ کرے، دو کام جو کرے گا اللہ اس کو اپنا دوست بنائے گا، محبوب بنائے گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو باوضو رہے گا اللہ اس کو بھی محبوب بنائے گا، جو توبہ استغفار کرے گا اللہ اس کو بھی محبوب بنائے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب اگر آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ بھی اللہ نے بتایا ہے، ایک اور بھی بتائے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ استغفار کریں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو جب تک ہم جو ہے نا میرے دوستو باوضو رہیں گے، توبہ استغفار کریں گے، ایک تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بھی بنائے گا، اللہ ہمیں عذاب بھی نہیں دے گا۔ تو اس لیے اب جو ہے نا یہ تو میرے دوستو سب ساتھی باوضو ہیں، تو انشاءاللہ آپ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے کہ ہمارے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے۔ آئندہ کے لیے ہماری نیت ہو کہ اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کے چاہت، آپ کے مرضی اور آپ کی جو نا اللہ فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اس کلمات میں 3 نیت کر لے۔
یا اللہ میں ظاہری و باطنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، ظاہری و باطنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، چھپ کے کر رہا ہوں اس گناہوں سے بھی توبہ کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں اس گناہ سے بھی توبہ کر رہا ہوں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے دوستو ہم نے ایسے بڑے بڑے مجالس میں گناہ کیے، اتنے لوگ ہمارے گناہوں پہ اوپر گواہ تھے، آج اتنے لوگوں کے سامنے ہم سچی سچی توبہ بھی کر رہے، کل قیامت کے دن یہ اتنے لوگ، یہ تمام یہ جو مخلوقات ہے سب ہمارے توبہ کے اوپر بھی گواہی دے کیا کہ اللہ اس بندے نے اتنے 15-20 بندوں کے سامنے اللہ سچی سچی توبہ کی تھی۔ وہ حدیث پاک میں ہے ایک بندہ جہنم کی طرف فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے تو اللہ ارشاد فرمائے گا بھائی جنت میں جانے کیا کوئی نہیں ہے یا اللہ، اس کے پاس کوئی نہیں، ایک فرشتہ اور آئے گا کہ اللہ ہاں ایک نیکی اس کی ہے، کیا ہے کہ رے اللہ دنیا میں ایک مرتبہ یہ آپ کے خوف سے رویا تھا اور اس کے جو ہے نا پلکوں کے ایک بال تر ہو گیا تھا، پلکوں کا ایک بال یا اللہ تر ہو گیا تھا، ہم اس کی گواہی دے رہے کہ اللہ تیرے خوف سے رویا تھا۔ تو ارشاد ہوگا اچھا یہ میری خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اس کو جو ہے جہنم کے بجائے جنت میں لے کے جاؤ۔ تو اس لیے میرے دوستو یہی دنیا ہمارے حضرت نے کیا فرمایا، یہی بہشت بھی ہیں، حور و جبریل بھی ہیں، تیرے نگاہ میں ابھی شوخ یہ نظارہ نہیں، یہی جنت بنے گا، یہی اللہ پاک ہمیں سکھ سکون کی زندگی دیں گے، عافیت کی زندگی دیں گے، یہ بہشت ہے اگر کوئی بنائے اس کو تو بنانا پڑتا ہے۔ تو ایک تو میرے دوستو ظاہری و باطنی گناہوں سے توبہ کرے، یا اللہ میں چھپ کے میں نے کیے اس سے بھی توبہ کر رہا ہوں، اللہ لوگوں کے سامنے کیے اس سے بھی توبہ کر رہا ہوں۔ آگے یا اللہ ہر حال میں اللہ تیرے سے راضی رہوں گا۔ بھائی دیکھو ہم بندے ہیں، ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، وہ رب ہو کہ ہم سے راضی ہوگا؟ ایک بچہ اپنے آپ والدین سے راضی نہیں ہے، یہ جس سے پیدا ہے، تو وہ جو والدین ہے وہ کیا پرواہ کرے گا، وہ کرے پرے ہٹ۔ جب اللہ ارشاد فرماتے میرے بندے تو خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اتنی نعمتیں میں نے تیرے اوپر برسائے ہیں، جب تو راضی نہیں ہے میں تیرے سے کیوں راضی ہو جاؤں؟ تو اس لیے میرے دوستو ایک تو جو ہے نا ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ حضرت نے میں نے پچھلے دنوں پوچھا، حضرت تشریف لائے تھے کہ حضرت ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے کے لیے کیا کرے؟ تو فرمایا جب بھی موقع ہے تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سب ساتھی پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر، تمام تعریفیں تو تیرے لیے جہانوں کے پالنہار اللہ، ہر حال میں کہ ہم تیرے سے راضی ہیں، ہمارا بیچ میں کیا ہے؟ وہ تو میرے دوستو وہ ایک بزرگ تھے، وہ گھر سے نکلے ایسے پہاڑ کی طرف دیکھا، شبلی صاحب تھے، پہاڑ کی طرف دیکھا، خشکی تھی، وہ پہاڑ خشک تھا، تو دل میں آئے کہ اللہ یہ پہاڑ خشک کیوں ہیں؟ تو اللہ نے الہام کیا کہ شبلی تو میرا مشیر کب بنا ہے؟ تجھے کیا پتہ کہ میں نے اس کو خشک بنایا؟ یہ میری مرضی ہے، اس میں کئی جانور ایسے رہ رہے ہیں جو سبزہ برداشت نہیں کر سکتے، پانی برداشت، اس لیے میں نے اس کو خشک بنایا، تو مجھے مشورہ کیوں دے رہے؟ تو اس لیے تو ہم تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ بھائی جب بھی کوئی مشکل مصیبت آئے تو ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا تھا، اس کو زیادہ زیادہ بندہ پڑھے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ تیری جانب سے، پھر بندہ شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اب تو تھوڑا مسئلہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ جی فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، سارا گن جو ہے نا ہم کسی اور کے اوپر، اپنے اوپر ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہم جو ہے نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیر، اس کو جو 100 مرتبہ پڑھے گا نا مسئلے میں، اس کو اللہ اطمینان قلب نصیب کرے گا، اور اس کو سوچے اچھی اور بری تقدیر اللہ تیری طرف سے، اچھی اور بری تقدیر اللہ تیری طرف سے۔ اللہ اگر آپ نے مجھے مال دیے تو یا اللہ تیری طرف سے، اللہ آپ نے مجھے غریب بنایا تیری طرف سے، اللہ تو نے مجھے صحت دی اللہ تیری طرف سے، تو نے بیمار پیدا کیا اللہ تیری طرف سے، اللہ تو نے مجھے بچے دیے تیری طرف سے، اللہ تو نے نہیں دیے تیری مرضی۔ ہر حال میں رجوع اللہ کرے۔ کیا پڑھے؟ والقدر خیری پڑھو، والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی۔ ہم کون ہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ یہ کیوں ہوا، یہ سے کیوں ہوا؟ ہم بندے ہیں، ہم تو بندے بن کے بندے رہے کہ اللہ ہم بندے، ہمارے بیچ میں کیا ہے؟ تو نے مجھے غریب بنایا اور تو نے آج دیے اور آج نہیں دیے۔ اتنے زمانے جو اللہ نے ہمارے عزتیں برقرار رکھی، اتنے زمانے جو اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ خوشیاں دی، اولاد دیے، گھر دیے، کاروبار دیے، سکون والے ملک میں پیدا کیا، ہاں جی کتنے بڑے بڑے انعامات کیے، ایسے بڑے بڑے مساجد دیے، مدارس دیے،
خانقاہیں دی ہیں، کعبہ شریف دیے، مدینہ شریف دیے، اس سے اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے دوست؟ ہم اللہ پاک کے ہر حال سے، اس لیے پہلی نیت کیا ہے کہ اللہ میں ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، دوسری نیت کہ اللہ ہر حال میں تیرے سے راضی رہوں گا، اللہ تو بھی راضی رہے۔ اس لیے اس کے لیے یہ بھی پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب۔ بعض ساتھی جو ہے نا آج صبح ایک دوست نے فون کیے کہ جی کرائے کے گھر میں ہوں، بہت مسائل ہے، آپ اس کے لیے کوئی عمل بتا دو۔ شاید وہ سن رہے، اس نے کہا میں سنوں گا، آ نہیں سکتا۔ تو بھائی کرائے کے گھر میں اللہ نے تجھے یہ نصیب کیا ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے نا، اس نے تقدیر ایسا بنائی کہ تو نے فلاں زمانے تک کرائے کے گھر میں رہنا ہے، پھر ہم نے آپ کو یا آپ کے اولاد کو اپنا گھر دینا ہے، یہ تو اس کی مرضی سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا جب ارادہ کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے۔ تو ہم بیچ میں کیوں کہے یا اللہ ایسے ہوا ایسے نہیں ہوا، یہ کیوں ہوا ایسے کیوں ہوا؟ تو ایک تو یا اللہ ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے سے ہر حال میں راضی رہوں گا، تو بھی ہر حال میں میرے سے راضی رہے۔ اور تیسری بات یا اللہ اتباع سنت کروں گا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اس حال میں ہوتا ہے کہ سر کے اوپر پگڑی ہو، یہ داڑھی داڑھی چھوڑتے نہیں ہیں، کیوں؟ اب دوسری شادی کرنی، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے حضرت نے پچھلے دنوں وہ شاہ ولی اللہ مدرسے میں بیان فرمایا، اور ایک سفیدریش آدمی، وہ داڑھی نہیں تھی، تو حضرت نے وہ بڑے پیار سے حضرت سے ملا، تو حضرت نے کہا ادھر ایسے کیے، ایسے کیوں نہیں چھوڑتا داڑھی؟ اس بیچاری نے کیا کیا کہ تو ہر صبح اس کو جو نا نالیوں میں پھینک رہے، حضور کی سنت، تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ صبح سویرے اٹھ کے تو صاف کر رہے، یہی سنت نالیوں میں جا رہے؟ اور بڑی سخت بات کہی ہے، 2-3 جگہ کہی ہے، مجھے بڑی عجیب لگی، کل قیامت میں حضور نے تیرے سے چہرہ پھیرنا ہے، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم اتباع سنت کریں گے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، لباس میں بھی، معاشرت، معاملات، اخلاق، تمام کاموں میں خیال رکھیں، اور پوچھیں گے کہ اس میں حضور کا کیا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو یہ پیچھے پڑھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ندامت پشیمانی کے ساتھ پڑھے، اور جو ہے نا حدیث پاک میں فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونے جیسا منہ بناؤ، جو ہے نا اگر رونا نہیں آتا، ایسے شرمندگی کے ساتھ پڑھو کہ اللہ، یہ کتنی عجیب بات ہے، بندہ کسی کا کائے اور اسی کے اوپر بات کرے اور اسی سے دشمنی کرے۔ ہم نے اللہ کا کایا، اللہ کا پیا، اللہ کے زمین میں رہے، اللہ کا آسمان، اللہ کا کپڑا، اللہ کے اولاد، اللہ کے بچے، سب کچھ اللہ کے، پھر اللہ کی ناراضگیاں اور اللہ کی نافرمانیاں۔ تو پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کلمات پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ان کلمات کے پڑھنے سے ہم تو طائب ہو گئے، کچھ وظائف ہے، اس کو پڑھے، 100 مرتبہ شام، 100 مرتبہ صبح استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ کرے، چھوڑے نہیں کبھی، ناغہ نہ ہو، ڈیلی گناہ ہے، ڈیلی استغفار ہو، ڈیلی گناہ، ڈیلی معافی۔ بس الکا جب اللہ جل جلالہ بار بار توبہ قبول کرنے پہ تکتے نہیں ہیں، تو ہم بار بار توبہ کر کے کیوں تکیں؟ جو وہ معاف کرنے پہ تکتا نہیں ہے تو ہم کیوں تکے بار بار توبہ کر کے؟ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے،
میرے لب پہ دوام توبہ ہے، با اثر ہے یا بے اثر ہے اللہ تو جان، اپنا کرنے کا کام توبہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تو قبول کرے یا نہ کرے، ہمارا اس سے کام کوئی نہیں، ہم تو صبح و شام توبہ ہی کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح و شام 100 مرتبہ پڑھے، اور اگر نہیں تو بہت مصروفیت ہے 40 مرتبہ تو ضرور پڑھے۔ دوسرا کام 100 مرتبہ درود شریف صبح، 100 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات، یقین کرو ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ایک وہ جو ان کی دعاؤں کی برکت سے آج جو ہم بچے ہوئے، یہ کوئی چھوٹی بات۔ حضور نے دعا کی تھی، اللہ میری امت کو سب کو اجتماعی طور پہ ہلاک نہ کرنا، ورنہ آج اجتماعی طور پہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہمیں معاف کر رہے۔ یہ حضور کی دعاؤں کی برکت۔ آج جو ہم سکھ سکون کی زندگی گزار رہے، یہ محبوب کی برکت۔ درود پڑھے، جو زیادہ زیادہ درود پڑھے گا حضور کی زیارات ہوگی، اللہ اس کے لیے مشکل آسان کر دے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، اگر میں آدھا دن درود پڑھوں تو اور کوئی عمل نہ کروں، تو حضور نے فرمایا صحیح ہے۔ پہلے ایک گھڑی بتایا، پھر 1-2 گھڑی ایسے کرتے گئے، آدھا دن، پھر کہا پورا دن، تو حضور نے فرمایا بھائی یہ کافی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اذن تکفا ہموں کا، جب تو پورا دن میرے اوپر درود پڑے گا، یہ تیرے گناہوں کے لیے درود پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ جب بار بار پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تو 2 فرشتے ہیں وہ فوراً جو ہے نا ہونٹوں کے اوپر مقرر ہے، ایک اور فرشتہ ہے وہ فوراً حضور کے پاس درود لے کے یا رسول اللہ یہ حاجی سراج نے درود پڑھا ہے۔ اگر 1000 مرتبہ دن میں روز مبارک کے اندر حاجی سراج کا نام پیش ہو تو حضور کتنا خوش ہوگا۔ یہ تو مشائخ نے مہربانی کی ہے کہ کمزور ہیں، 100 مرتبہ کا ہے، اور ہمیں تو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جو ہے نا شیخ زکریا صاحب نے لکھا ہے، اور کیسی کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف مسجد نبی علیہ السلام میں ہوں، اور جو ہے نا اصحاب صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تو یہ سوچے میرا حضور درود سن رہے، حضور جواب دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھو اور آنکھ بند کر کے پڑھو اس کیفیت کے ساتھ، آپ اٹھو گے انشاءاللہ آپ کو کچھ اور محسوس ہوگا۔ تو درود پڑھے اور 1 پارہ تلاوت کرے، 1 9 آدھا کرے، 1 پاؤ کرے، ضرور پڑھے۔ کوئی موقع نہ ملے تو اٹھا کے بوسا دے، سینے سے لگائے، یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، اللہ میں نے ناغہ کیے معاف کر، سینے سے لگائے۔ ہمارے حضرت نے لکھا ہے ایک بندے کی اللہ نے اس پہ مغفرت فرمائی کہ وہ کلام اٹھا کے سینے سے لگاتا، بوسا دیتا کہ اللہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کے خلاف یہ ہمارا قیامت میں مخالف نہ بنانا۔ ایک بندے کی اللہ نے اس کی وجہ سے مغفرت فرمائی۔ اور چوتھا کام میرے دوستو مراقبہ ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ آنکھیں بند کرے ہر صبح اور شام 15-20 منٹ، اور سر جھکائے اور یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہوں، قیامت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ میں تیرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں اور سفید سفید رحمت آ رہی ہے میرے دل میں، اوپر ایک جو ہے نا یہ سوراخ ہو گئے، ایک نیچے اوپر سے رحمت آ رہی ہے اور نیچے سارا گند، گناہوں کے خیالات، گناہوں کے وسوسے اور گناہوں کے سوچ، اور یہ دل صاف ہو رہا ہے بغض، کینہ، حسد، غرور، تکبر سے، اور میرا دل شیشے کی طرح صاف ہو رہا ہے، اور میرا دل اس کے خوشی میں کہہ رہے اللہ 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 اللہ، میں سن رہا ہوں، بس سننا ہے، 15-20 منٹ صبح اور شام بیٹھ کے سننا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہے۔ دوستو ایک ہی مرتبہ دل جاری ہوگا، پھر کبھی دل بند نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت جی ماں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے خانقاہ میں وہاں آخری کونے میں 1-2-4 قبریں بنی ہیں۔ ایک قبر والا ایسا بزرگ تھا، حضرت نے فرمایا اس کا دل جاری تھا، کہہ رہے اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ حضرت اس کا دل جاری ہے، زندہ ہے۔ تو حضرت نے کہا میں نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہ تو چلے گئے، ساری زندگی اس کے دل نے اللہ اللہ کا، یہ کب مر سکتا ہے؟ تو کہہ رہے اسپتال لے گئے تو ان کو جو نا تھوڑے وہ ہو گئے کہ اطمینان ہو گئے کہ ہاں اب تو دنیا سے چلے گئے، لے آئے، غسل دیا، غسل کے بعد کفن دیے۔ حضرت نے فرمایا جب قبر میں اترا پھر بھی اس کا دل اللہ اللہ کہہ کے جو نہ ہل رہا تھا۔ ایسے اللہ کے اوپر مر مٹنے والے۔
تو صبح اور شام بندہ بیٹھے. ہمارے مشائخ 8 گھنٹے 10 گھنٹے مراقبہ کرنے والے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل صاف ہو، دل کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، میں سن رہا ہوں. اس سے نگاہیں بھی نیچے ہو جاتی ہے، بہت سارے مصیبتوں سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے. کچھ بیماری ایسی ہم نہیں چھوڑ سکتے، مراقبے کی برکت سے اللہ پاک چھوڑوا دیں گے. تو چوتھا کام مراقبہ ہے. 5واں کام ہے وقوف قلبی. وقوف قلبی یہ ہے کہ ہر وقت یہ سوچے میرا دل کہہ رہے اللہ اللہ، میں سن رہا ہوں. حد دست بکار دل بیار، ہتھ کار والے دل یار والے. بندہ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوتا ہے، کا پی بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، بات بھی کر رہا ہوتا ہے، ایک وقت میں کئی کام کر سکتے. تو بندے کا جب دل اللہ سے لگے گا، اس کے لیے آسانی ہے بندہ یہ پڑھے اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے. 100 مرتبہ اس کو پڑھے. اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ مجھے پڑھو اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میں. اس کو بندہ پڑھے گا، اس کو حضوری بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ، نمازوں کی حضوری بھی نصیب ہوگی. اور چھٹا کام ہے رابطہ. اتوار کے دن ہمارا عصر کے بعد مجلس ہوتا ہے، اس میں بھی پابندی سے آئے. تو مشائخ بھی آتے رہتے. پچھلے دنوں مولانا پیر اسلم صاحب تشریف لائے تھے. 3 دن الحمدللہ بہت زبردست بیانات ہوئے. ایک دن میں 10 بیان ہوئے حضرت کے. صبح سے نکلے ہوئے ایسے فرمایا کہ مولانا اب تو بھائی کام کرنا ہے، آرام کے دن نہیں ہمارے پاس. سفید ریش، کئی بیماریاں، اور کیا فرمایا آرام کے دن نہیں ہے ہمارے پاس. کام 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 کام، اور پھر ہمیشہ کے لیے آرام. فرمایا قبر میں جا کے آرام کریں گے، یہ تو کام کی جگہ. 10 بیانات آسان ہیں. 10 گھنٹے بولے، بعض جگہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان ہوئے، اور بولتے رہے اللہ کی قدرت، کبریائی، اللہ کی محبت کی باتیں، حضور کی محبت کی بات. تو الحمدللہ پھر کل ان کا مجلس تھا. پنڈی میں ساتھیوں سے کہا کہ میں پشاور گیا ہوں، وہاں مجھے دیوانے ملے. 3 دن پچھلے 6-7 مہینے پہلے آئے تھے، ایک دن میں 7-7 8-8 بیان ہوئے. 3 دن میں 27 بیان ہوئے تھے. اور ہم نے بھی کوشش کی کہ ہر جگہ ان کا فیض عام ہو جائے، اللہ کے بندوں کو توبہ کے کلمات پڑھائے، کوئی اللہ سے جڑ جائے. پچھلے دنوں فرمایا مولانا اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ، اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ. کہ تسمہ ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگو، بس رجوع اللہ 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 ہی اللہ. ہمارے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے ایک مرتبہ بہت اللہ کی بات کی، اللہ 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 کی مناسبت سے بہت ساری بات. تو کہہ رہے بیرون کی جو نا نیو یارک میں، امریکہ میں، تو کہہ رہے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا تجھے تو اللہ ہی اللہ آتے اور تو نے کیا کہا ہے؟ تو کہہ رہے حضرت جی نے کہا بھائی قیامت میں بھی تو یہ کہے کہ اللہ، یہ تو بس اللہ اللہ ہی کہتا رہا، اس کو تو اور کچھ بھی نہیں آیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، بس اللہ کے پیچھے پڑ جائے تو رابطے سے پھر کام بنیں گے. تو اتوار کے دن مجلس ہوتا ہے، اس میں بھی خوشی سے آئے، بر وقت آئے ساتھی، اس کو اپنی ضرورت سمجھے. انشاءاللہ بر وقت آئیں گے، خوشی سے آئیں گے، ضرورت سمجھیں گے. یہاں سے اٹھنے میں انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنے نہ تو پیسے مانگتے، نہ نہ نوٹ مانگتے، اللہ کی بات ہے، توجہ دیتے اللہ کے لیے. مشائخ نے اللہ ان کا حکم ہے کام کرو، اللہ کا نام عام کرو، ہر بندے کو سکھاؤ. اللہ کا نام بھی سیکھنا پڑتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کا نام یاد کرو. اپنا رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. اس کو یاد کرو. اللہ نے کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یک طرف ہو کے اس کو پڑھو، یاد کرو. اس لیے مراقبے کا حکم قرآن میں یک طرف یکسو ہو کے بیٹھو. یا اللہ میں تیرے، اگر کچھ بھی نہ سوچو، یہ سوچو یا اللہ میں تھوڑی دیر تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں. بھائی بیوی کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے اثر ہوتا ہے، اے سی کے نیچے بیٹھتا ہے اثر ہوتا ہے، ہیٹر کے قریب بیٹھتا ہے اثر ہوتا ہے. اور اگر گناہوں والوں کے پاس بیٹھو اثر ہوتا ہے، پیسوں والوں کے پاس بیٹھو اثر ہوتا ہے، گاڑیوں والوں کے پاس اثر ہوتا ہے. جب اللہ والوں کے پاس جب یہ سوچو کہ میں اللہ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، کیا اثر نہیں ہوگا؟ ہمارے حضرت جی نے ایک واقعہ لے کے پھر بات ختم کر دیتے کہ وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، ہمارے محبوب السلام علیکم. تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، من انتی، تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نا عائشہ. تو حضور نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بنت ابی بکر. تو حضور نے فرمایا کہ من ابی بکر، ابو بکر کون ہے؟ تو اس نے کہا ابن قحافہ کے بیٹے. تو اما عائشہ پریشان ہو گئی کہ دادا ابو کا نام بتائے اور حضور نے پہچانا نہیں، چلی گئی. بعد میں جب تشریف لائے محبوب
تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑا عجیب حال تھا، میں نے اپنا نام، ابو کا نام، دادا کا نام بتایا، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ملاقات کا، راز و نیاز کا، پیار محبت کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں ملک مقرب، میں کسی فرشتے، انسان، جنات کو میں نہیں پہچانتا اس میں۔ تو یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایک طرف ایک سو اوڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے بندہ بیٹھے، اللہ کی رحمتیں آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت، سیاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات سے دور ہو رہے، خوشی میں دل کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، میں سن رہا ہوں۔ تو اس کو سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بہت سارے جو ہے نا انسان کا بڑے عجیب عجیب تبدیلیاں آتی، اس کے اثرات چہرے کے اوپر پڑتے۔ پھر اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی آنکھوں کو بند کرے اور وہی پریکٹس کریں ہم مراقبے کی، سب ساتھی آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے اور یہ سوچے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمتیں آ رہی ہیں، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے، اور خوشی میں میرا دل کہہ رہے اللہ اللہ اللہ۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ رب کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ رب کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تو لیں گے عمل، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کوٹا کرا کون ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر،
تب کھلے گا کہ کوٹا کرا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی، رزق پہ جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھے حد کے سوا دوسرا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اللہ اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، یا رب کسی غریب غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، یا رب کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، ہم امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، لا الہ الا اللہ محمد، دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اے کریم پروردگار ہمارا، ہم قسم اٹھاتے کہ اللہ تیرے بغیر نہ تو اللہ ہمارا تیرے بغیر کوئی دوسرا اللہ ہے، نہ کوئی دوسرا در ہے، اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما،
ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے اللہ ہمیں دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، صحیح طریقے سے اللہ بندگی عطا فرما، صحیح طریقے سے اللہ بندگی عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم تو نماز میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تیری کبریائی کا ڈنک بجاتے ہیں، تجھے ہی اپنا رب مانتے ہیں، اللہ تیرے سامنے جھکتے ہیں، رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے۔ اللہ ہمیں کسی اور در کا محتاج نہ بنا، اللہ عزت و بری زندگی نصیب فرما۔ اللہ 100% اللہ اس 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام مشکلات کو حل فرما، تمام مصائب آسان فرما۔ یا اللہ یہ جتنے ساتھی بیٹھے بہت دیر سے بیٹھے، اللہ سب کے تمام دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہماری بڑی تمنا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ سب سے بڑی تمنا ہے اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا کرنا، اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا کرنا، اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا کرنا۔ اللہ ہمیں اپنے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں اپنے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ ہمارا تو تیرے بغیر، اللہ تیرا تو سارا کائنات فرشتوں سے بھرا ہے، اللہ وہ تیری جو نا کبریائی بیان کر رہے ہیں، رکوع سجدے میں ہیں، اللہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے پاس تیرے در کے بغیر اللہ کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ اے داتا ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ محروم و مردود نہ فرما، اللہ مرتے دم تک اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اللہ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے داتا دور دیر کے لیے قبول فرما، اللہ مرتے دم تک کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ مرتے، اللہ ہماری بڑی دیرینہ خواہش ہے، اللہ کام کرتے کرتے اللہ موت آئے اور مرتے مرتے کام کرے، اللہ یہ کیفیت نصیب فرما، صحابہ کے طرز پہ قبول فرما، عافیت کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ ہمارے اس مجلس کو بھی قبول فرما، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ ہم دنیا میں بال کالے تھے سفید ہو گئے، دل ہمارے ویسے کالے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو سفید بنا، اللہ اپنی محبت سے بھر دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اے داتا اس زمانے میں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، مہربانی فرما، اللہ ہمارے چھپے ہوئے غم بھی آپ جانتے ہیں، اللہ ہمارے سینوں میں کچھ چھپے غم ہیں، ہم تیرے بغیر کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ داتا آپ علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز آپ کو معلوم ہیں۔ اے داتا ہماری تمام ضروریات حاجت کو پورا فرما، ہمیں اللہ سکھ سکون کی زندگی نصیب فرما، عافیت فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے گئے سب کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ پچھلے دنوں میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ منکر نکیر کے سوال و جواب میں آسانی فرما، یا اللہ اس کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ وہ تبلیغ میں بھی 4 مہینے لگے تھے، نمازی بھی تھا، بچے بھی قرآن کے حافظ ہے۔ اے داتا ہم اس بات کی گواہی دے رہے کہ اللہ بڑے اچھے دل کا آدمی تھا، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ تو معاف کرنے پہ قادر ہے، تیرے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف فرما، اس کے قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ آگے منازل سارے آسان فرما۔ اے داتا رحمت کا معاملہ فرما، اللہ منکر نکیر کے سوال و جواب میں ثابت قدمی نصیب فرما، ان کے برکات ان کے اولاد پہ نازل فرما۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے اللہ گھروں میں جتنے مریض ہیں اللہ سب کو، اور محمود الحسن صاحب کو خصوصی طور پہ، اور یہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے حاجی صاحب ہیں اور ایوب دادا اور ان کے جو نا اور دوست ہمارے جن کے گھروں میں بیمار ہے، خود بیمار ہے، اے داتا سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ مزید ہمیں آزمائش سے محفوظ فرما، اللہ ہم نہیں سہ سکتے تیری آزمائش، اللہ اگر تو فری میں معاف کر دے، اللہ تیرے سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، اللہ ہمیں فری میں معاف فرما، اللہ صحت عطا فرما، اللہ نیک اعمال کے لیے صحت عطا فرما، اللہ نیک اعمال کے لیے صحت عطا فرما، تندرستی نصیب فرما، کریم داتا گھروں کے اندر جتنے مسئلے سب حل فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے داتا ہمارے حضرت شیخ کے فیض کو عام تام فرما، اللہ ہمارے اس مدرسے کو بھی قبول فرما،
اللہ حاسدین کے حسد سے، شریر کے شر سے محفوظ فرما۔ اے داتا آنے والی بچیوں کو انتہائی اللہ والا بنا، اپنا قرب، اپنا تعلق، اپنا عشق نصیب فرما۔ داتا آپ کے علم میں ہمیں بنین کے مدرسے کی ضرورت ہے۔ اے داتا آپ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے خزانے تیرے پاس ہے۔ اللہ ہمیں ایک جگہ عطا فرما، اللہ ہمیں ایک جگہ عطا فرما، مزید بھی مہربان۔ اللہ ہم تیرے محتاج ہے، اللہ ہم کسی سے نہیں، آپ ہی سے کہتے ہیں، اللہ آپ ہی پیدا فرما، مہربانی فرما۔ اللہ اتنی بڑی زمین ہے آپ کی، اس میں ایک ٹکڑا ہمیں عطا فرما کہ ہم اللہ وہیں بیٹھ کے، یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، وہاں اللہ ہم بیٹھ کے تجھے یاد کرے، تیرے سے لو لگائے، اعتکاف کرے، اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کرے، مدرسے کی محنت کرے، اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال میں لگے۔ اللہ ہمیں ایک جگہ عطا فرما، اے داتا ایک جگہ مقدر فرما، اللہ ایک جگہ مقدر فرما، اللہ ایک جگہ مقدر فرما، اور جتنے بھی حال اور جو مسائل درپیش ہے اللہ سب کو آسان فرما، عافیت فرما۔ اللہ یہ جتنے الٹے ہوئے ہاتھ ہے، اللہ ہم مدرسے میں بیٹھے، شراب خانہ نہیں ہے، صبح بھی بچیوں نے پڑھا ہے، شام کو بھی پڑھ رہی ہے، اللہ قال رسول اللہ قال اللہ پڑھ رہی ہیں، ان کی برکت سے ہم گناہ گاروں کو بھی معاف فرما۔ اللہ ہمیں گناہ گاروں کو بھی معاف فرما، ہماری فریاد کو اللہ آپ سن لیجئے، قبول کیجئے، تمام ضروریات حاجات پورا فرما۔ اللہ ہمارے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، خوابوں میں حضور کی زیارت نصیب فرما، اللہ اپنی زیارت نصیب فرما، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ پھر وہ دن آئے ہمیں حرام باندھے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے تیرے گھر آئے، دل و سینے ٹھنڈے ہو جائے۔ اللہ بار بار حاضری نصیب فرما، بار بار حاضری نصیب فرما۔ چند ساتھیوں نے دعا کے لیے لکھے تمنا رکھتے ہیں، سب کے اللہ تمام حاجات ضروریات کو پورا فرما، سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جتنے بچے بچیاں اور ہمارے مدرسوں میں پڑھ رہے، اسکولوں میں پڑھ رہے، اللہ سب کو کامیاب فرما۔ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ عادل حکمران ہمیں عطا فرما۔ اللہ تمام شخصیت میں تاثیر پیدا فرما، فعل قول عمل میں تاثیر پیدا فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف فرما، پھر بھی معاف فرما، اللہ پھر بھی معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، اللہ پھر بھی معاف فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ بہت سارے ساتھی ہمارے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اے داتا تیرے خزانے وسیع، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ جو گھر کی وجہ سے پریشان ہے اپنے گھر عطا فرما، جو جس وجہ سے بھی پریشان ہے پریشانیاں ختم فرما۔ اللہ سکھ سکون کی زندگی نصیب فرما، عزت بری زندگی نصیب فرما۔ اللہ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جب دنیا سے جائے آخری وقت ہو، سب کے لب و دل پہ ہو لا الہ الا اللہ۔